حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کی نجی زندگی کے ناگفتہ نکات سے متعلق تاریخ میں پہلی بار دفتر رہبری کے ابتدا سے اب تک مسئول رہنے والی شخصیت آیت اللہ گلپائگانی کی زبانی۔ یہ انٹرویو فارس نیوز کے میگزین پاسدار اسلام کے تحت جناب آیت اللہ محمدی گلپائگانی سے، جو رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کے شروع سے لے کر اب تک دفتر رہبری کے انچارج رہے ہیں، لیا گیا ہے۔ جناب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پاسدار اسلام مجلے کے لیے کچھ وقت نکالا ہے۔ امام خامنہئی کی رہبری کے 35 سالوں کے دوران آپ دفتر رہبری کے سربراہ رہے ہیں۔ یقینی طور پر آپ ان کی زندگی اور کردار کے بارے میں بہت سی یادیں رکھتے ہوں گے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں رہبر معظم کی تمام چاہنے والوں اور عقیدت مندوں کو چیدہ مفید معلومات سے مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور واقعاً میں اپنے آپ کو اس موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لائق نہیں سمجھتا۔ رہبر معظم کی سیرت و کردار کے ابعاد بیان کرنے کے لیے میں بہت حقیر ہوں۔ ایک بات ہے جس پر توجہ دینی چاہیے، اور وہ رہبر معظم کی رہبری کا اصل محور ہے۔ مجلس خبرگان کا یہ انتخاب واقعی اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ خود بھی اس انتخاب کے مخالف تھے، اور انہوں نے اپنا ووٹ اپنے مخالفت میں دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں رہبریت کے سلسلے میں اپنے انتخاب کی مخالفت کرتا ہوں، یعنی راضی نہیں ہوں، اور اپنی جگہ سے اٹھے، لیکن وہاں موجود دیگر بزرگ علماء نے شدید اصرار کیا۔ اب وہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ اس ذمہ داری کو احسن طور پر انجام دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں تھے، اور اب ہم تمام سمتوں میں، میدانوں میں، دنیا میں کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارا ملک عام حالات میں نہیں تھا اور نہ ہے۔ شروع ہی سے ہمیں دشمنیوں اور سخت ترین پابندیوں کا سامنا رہا ہے۔ دشمن نے اس انقلاب اور نظام اسلامی کو گرانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، اور اب بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ انقلاب اور نظام اسلامی الحمدللہ باقی ہے۔ انشاءاللہ صاحب الزمان امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہاتھوں میں ضرور پہنچے گا۔ ایران کے اوپر 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کے دوران حتیٰ ہمیں خاردار تاریں تک حاصل کرنا مشکل تھا، یعنی ہم پر خاردار تاریں باہر سے خریدنے پر پابندی تھی۔ لیکن اب کیا؟ اب ہم خود ہر قسم کے صنعتی فوجی ساز و سامان تیار کرتے ہیں، بلکہ باہر بھی برآمد کرتے ہیں۔ کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ہم ہر قسم کی صنعتی اشیاء، کورونا ویکسین سے لے کر تمام ادویات مختلف ممالک میں، بلکہ ترقی یافتہ ممالک کو بھی برآمد کر رہے ہیں۔ ہم ایٹامک انرجی کے لحاظ سے کسی حد تک، بلکہ کافی حد تک خود کفیل ہو چکے ہیں۔ یہ ترقی اور خود انحصاری کس کی رہنمائی اور رہنما اصولوں سے حاصل ہوئی ہے؟ رہبر معظم کی تاکید اور ان کے رہنما اصولوں کے بغیر مختلف میدانوں میں ایران کا عروج ممکن نہ تھا۔ یہ سب کچھ ان کی رہنمائیوں اور نظارت کا نتیجہ ہے۔ اس کے باوجود رہبر معظم کی بہت سی خدمات بعض مصلحتوں کی وجہ سے عوام سے پوشیدہ ہیں، اور ضروری بھی یہی ہے کہ مصلحت کے تحت وہ خدمات پوشیدہ رہیں تاکہ دشمن ان کے بارے میں جان نہ سکے۔ رہبر معظم سے آپ کی آشنائی کب اور کیسے ہوئی؟ رہبر معظم سے میرا تعارف اور ملاقات اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ان کی امامت جمعہ کے دوران ہوا۔ اصفہان میں 8ویں شکاری چھاؤنی شہید بابائی چھاؤنی میں میری ڈیوٹی تھی۔ وہاں بہت سی مشکلات اور مسائل تھے۔ وہاں سے میں وقتاً فوقتاً ایران اسٹریٹ پر واقع ان کے گھر آیا کرتا تھا۔ چونکہ وہ وزارت دفاع میں بھی تھے، اس لیے مجھے بہت مفید ہدایات دیتے تھے۔ کبھی میں ان سے ملنے وزارت دفاع بھی چلا جایا کرتا تھا۔ 1 سال بعد میرا تبادلہ اصفہان سے تہران ہو گیا۔ اس دور میں فوج کی نظریاتی اور سیاسی قیادت محترم جناب صفائی حفظہ اللہ کے پاس تھی۔ کچھ وقت ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ انداز ایسا نہیں کہ میں تعاون جاری رکھ سکوں۔ اس لیے میں نے اپنا بوریا بستر لپیٹا اور کم آ گیا، اور اپنے آپ سے میں نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں حوزوی تعلیم کو جاری رکھوں۔ 2-3 راتیں گزرنے کے بعد مجھے حضرت امام خمینی کے دفتر سے فون کر کے بلایا گیا۔ کہا ہر صورت میں مجھے تہران پہنچنا ہے۔ میں نے تہران آ کر دیکھا کہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس میں رہبر معظم مرحوم حاج آقا احمد اور مرحوم جناب موسوی اردبیلی تھے۔ رہبر معظم نے کہا، آپ سے کس نے کہا کہ خدمت کی جگہ کو چھوڑ دیں؟
میں نے کہا میں نے کئی بار کہا ہے میں وہاں کام نہیں کر سکتا، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ میں نے دیکھا معاملات اس طرح نہیں چل سکتے، اس لیے مجبوراً کم واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ جناب احمد آقا کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے سختی سے کہا، امام خمینی نے حکم دیا ہے کہ آپ واپس اپنی خدمت کی جگہ پر چلے جائیں۔ میں نے کہا اب جبکہ امام خمینی کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن کم سے کم میری ذمہ داری بدل کر مجھے کوئی اور کام سونپ دیں۔ یہ وہ جگہ تھی کہ رہبر معظم نے میری حمایت کی۔ رہبر معظم شورا عالی دفاع میں حضرت امام خمینی کے نمائندہ تھے، اور اسی وجہ سے ان کا آرمی کے جوائنٹ اسٹاف میں دفتر نمائندگی تھا، جس کے سربراہ میجر جنرل سلیمی تھے۔ انہوں نے مجھے ایئر فورس میں امام خمینی کے دفتر نمائندگی کی ذمہ داری سونپ دی۔ میں نے قبول کر لی اور وہاں سے چلا آیا۔ اب جبکہ فضائیہ میں حضرت امام خمینی کے دفتر نمائندگی میں آپ کی ذمہ داری کا تذکرہ ہوا، تو یہاں ہم پھر ایک مرتبہ سوال کریں گے کہ رہبر معظم سے آپ کی ملاقات کس وقت اور کیسے ہوئی؟ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے ہمارے خاندان کی شناسائی کی طویل تاریخ ہے۔ میرے والد کہتے تھے کہ ہمارے دادا مرحوم آیت اللہ مرزا محمد مہدی محمدی امام خمینی کے دوست تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو امام خمینی کم میں حاج شیخ مرحوم کے قبرستان میں ان کی تدفین کے وقت موجود تھے۔ امام خمینی نے خود ان کی میت کے احکام پڑھے۔ میرے والد نے بتایا کہ وہ آئے، مجھے قبر سے اٹھایا اور کئی بار کہا عاشا سعیدن ماتا سعیدن۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور تعزیت کی۔ حضرت امام خمینی میرے والد مرحوم کے ساتھ بھی بہت مہربان تھے، اور خود رہبر معظم نے مجھے بتایا کہ ایک دن انہوں نے امام خمینی کو فضائیہ میں میری کارکردگی کے بارے میں بتایا۔ امام خمینی نے فرمایا آپ نے ان کے والد کو نہیں دیکھا، ان کے والد بہت فعال تھے۔ آپ نے فرمایا رہبر معظم سے آپ کا تعلق انقلاب کی کامیابی کے بعد قائم ہوا، تو کیا ہوا کہ رہبر معظم نے انقلاب سے پہلے اور بعد اپنے بہت سے دوستوں اور رفقا میں آپ کو اپنے دفتر کا انچارج منتخب کیا؟ حقیقت تو یہ ہے مجھے ابھی تک نہیں معلوم کہ انہوں نے مجھے کیوں چنا، کیوں میرا انتخاب کیا، کیونکہ میں نے یہ عہدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی معمولی سا بھی قدم نہیں اٹھایا۔ میرا ہمیشہ سے یہ اعتقاد رہا ہے اور اب بھی ہے کہ عہدہ و ذمہ داری انسان کی طرف آتی ہے، یہ نہیں کہ آدمی کسی عہدے کے پیچھے جائے۔ اس کے علاوہ مجھے اس بات پر بھی یقین ہے کہ رہبر معظم کی خدمت کرنا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ وہ نائب امام ہیں۔ در حقیقت میں دیکھتا ہوں کہ ان کے کاموں میں الہی مدد شامل حال ہے۔ رہبر معظم کا یہ لطف و کرم اور مجھ پر اعتماد بے فضل خدا خود بخود بڑھتا رہا ہے، اور یہ تعلق رشتے میں بدل گیا ہے۔ آج میرا بیٹا ان کا داماد ہے۔ اگر آپ اس تعلق کے کچھ حاصل خیز پہلوؤں کے بارے میں بعض نکات کی نشاندہی کر سکتے ہیں تو ہم مشکور ہوں گے۔ میں نے انہیں ایک مختصر خط لکھا کہ میرے بیٹے میں ایسی خصوصیات و صلاحیتیں ہیں، اگر آپ عزت افزائی فرمائیں تو یہ رشتہ قائم کیا جا سکے۔ انہوں نے میری تجویز مان لی، البتہ اس کے لیے کچھ مرحلے طے کیے گئے۔ میں نے کہا چھان بین کر لیں۔ آخرکار ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے حاج آقا مصطفیٰ حفظہ اللہ کے ذریعے مجھے ایک پیغام بھجوایا کہ انہیں یہ رشتہ منظور ہے۔ پھر حق مہر کے بارے میں بات ہوئی، اور یہ نقطہ ایک اہم سبق ہے۔ میں نے کہا محترم، یہ قلم اور یہ کاغذ آپ جو بھی لکھ دیں میں قبول کروں گا۔ انہوں نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے کہ میں جس چیز کی نصیحت دوسروں کو کرتا ہوں خود اس پر عمل نہ کروں؟ کبھی نہیں۔ حق مہر وہی 14 سکے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا جو میں دوسروں کو مشورہ دیتا ہوں۔ میری بیٹی کے لیے بھی یہی ہے۔ ان کی یہ ایمانداری کا ایک اہم باب تھا۔ اس کے بعد ہم نے ساری رسمیں بہت سادگی سے انجام دیں۔ نوجوانوں کے عقد نکاح پڑھنے اور دلہا دلہن کے لیے رہبر معظم کی اگر کوئی خاص نصیحت ہو تو بیان فرما دیں۔ کبھی 10-15 دلہا دلہن نکاح کے لیے رہبر معظم کے پاس آتے ہیں۔ دلہنیں ایک طرف بیٹھ جاتی ہیں اور دلہا حضرات دوسری طرف۔ رہبر معظم دلہنوں کی طرف سے وکیل بنتے ہیں اور میں دوسری طرف سے تمام دلہوں کا وکیل قرار پاتا ہوں۔ آقا کہتے ہیں کہ میں 14 سکے سے زیادہ حق مہر پر نکاح نہیں پڑھوں گا، کسی کا بھی نکاح۔ یہ تب کی بات ہے جب دلہا دلہنیں نکاح کے لیے آیا کرتے تھے۔ ابھی کورونا کے بعد سے تھوڑی احتیاطی تدابیر کی وجہ سے یہ سلسلہ رکا ہوا ہے۔ عام طور پر دلہا دلہن سے رہبر معظم کی نصیحت کیا ہوا کرتی تھی؟ پہلے تو حضرت امام خمینی کی ایک بات کرتے کہ جب بھی حضرت امام خمینی نکاح پڑھتے تھے تو دلہا دلہن کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے جاؤ ایک دوسرے کو تسلیم کر کے زندگی گزارو۔ رہبر معظم کہتے ہیں پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے
کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ ہو، احترام متقابل ہو، اور پست اور رقیق الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو ہرگز مخاطب نہ کریں۔ آپ کی رائے میں رہبر معظم کی شخصیت میں سب سے نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ آپ سب سے زیادہ انہیں کس خصوصیت سے یاد کرتے ہیں؟ دنیا سے دوری ان کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ دنیا اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ موجود رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ان کو جواب دینا رہبر معظم کے اختیار میں ہے، لیکن وہ بالکل اور ہمیشہ کے لیے کسی بھی طرح دنیا سے وابستہ نہیں ہے۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ میں نے وہ منظر دیکھا ہے جب ایک شہید کے اہل خانہ آئے اور رہبر معظم نے یہ شعر پڑھا: ہم پہلی صف کے دعوے دار تھے اور انہوں نے آخر سے شہداء کا انتخاب کیا۔ پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور آنسوؤں کی لڑی بہنا شروع ہو گئی۔ اپنی معمول کی حالت برقرار نہ رکھ سکے۔ لہٰذا میں نے جو دیکھا ہے کہ رہبر معظم دنیا کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتے۔ بعض اوقات ان کے لیے بہت قیمتی تحائف لائے جاتے ہیں جنہیں وہ یا تو قبول نہیں کرتے یا بالکل اپنے پاس نہیں رکھتے اور جلدی کہیں عطیہ کر دیتے ہیں۔ اگر میں یہ بتاؤں تو شاید لوگ یقین نہ کریں کہ ان کے سب بچے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اور کسی کا بھی اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کون سا آقازادہ ہے کہ جو اس طرح سے رہتا ہو؟ سب سے سادہ اور صاف ہیں، اور یہ ہے ان کی پرورش کا نتیجہ۔ ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت مہربان اور فیاض ہیں۔ جب میں یاد کرتا ہوں کہ میرے گلے میں ایک گانٹھ لگ جاتی ہے، وہ کسی بچے کو روتا نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ ایک شیرخوار بچے کو اپنی ماں کی گود میں روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں دکھ ہوتا ہے۔ اتنے شفیق اور اس قدر مہربان ہیں۔ اس شفقت اور نرمی میں دوسری مخلوقات بھی شامل ہیں۔ ایک دفعہ موسم بہار میں چڑیا کے بچے گھونسلے میں تھے اور بعض اوقات یہ بچے گھونسلے سے باہر گر جاتے تھے۔ ایک بار یہ منظر دیکھ کر فوراً کہا، جا کر دیکھو چڑیا کا یہ بچہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور اسے اس کی جگہ پر چھوڑاؤ۔ ایک اور امتیازی خصوصیت رہبر معظم کی وسعت قلبی ہے۔ بہت سے معاملات میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی اذیتوں اور بے رحمی کا جواب شفقت اور محبت سے دیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ رہبر منتخب ہوئے تو میں نے خود انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے ماضی کے سب لوگوں کو، وہ تمام اذیتوں کو اور زیادتیوں کو جو میرے ساتھ ہوئی ہیں، سب کو معاف کر دیا ہے۔ میں نے اپنے دماغ سے سب کچھ مٹا دیا ہے۔ جس نے مجھے ستایا میں نے اس کو درگزر کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ کبھی کبھی ان لوگوں سے ملنے جاتے ہیں جنہوں نے انہیں بہت ستایا تھا، اور ان میں سے کچھ کو کام کرنے اور ذمہ داری لینے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ اس وقت ملک کی سب سے بڑی شخصیت کے پاس کتنی دولت ہے؟ ان کی واحد و ایک اکیلی جائیداد شہر کے نچلے حصے میں ان کا گھر ہے، جسے انہوں نے مشہد سے تہران آنے کے بعد خریدا تھا۔ یہ گھر ابھی تک موجود ہے، اور انہوں نے مشہد میں اپنے والد کے گھر کو بھی امام بارگاہ بنا دیا ہے، یعنی وقف کر دیا ہے۔ مرحوم جناب شم قدری نے اس جگہ کا انتظام سنبھالا تھا، اور وہ کورونا کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اب ان کے بچے وہاں محرم و سفر اور رمضان کے مہینوں میں تقریبات اور مجالس و محافل منعقد کرتے ہیں۔ ان کے پاس دنیا سے کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ رہبر معظم کے مختلف سفر کے حوالے سے میں کہوں گا کہ وہ اکثر جہاز سے، ٹرین سے اور گاڑی کے ذریعے بھی سفر کرتے ہیں، اور جب یہ امکان ہوتا ہے کہ کوئی سیکیورٹی مسئلہ نہیں ہے اور وہ سفر کر سکتے ہوں تو وہ ان کی پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ وہ عوامی نقل و حمل کے ذریعے، یعنی عوامی جہاز میں اور اس طرح سے سفر کریں بغیر پروٹوکول کے۔ حتیٰ اگر ممکن ہو تو موٹر ویز وغیرہ سے بھی وہ بغیر پروٹوکول کے گزرتے ہیں۔ رہبر معظم کا کوئی بھی بچہ اقتصادی لحاظ سے کسی بھی کاروبار سے منسلک نہیں ہے۔ حتیٰ رہبر معظم کی طرف سے خود ان کے اپنے بچوں پر اقتصادی اور تجارتی پابندی ہے، یعنی اس طرح کی کوئی فعالیت وہ انجام نہیں دے سکتے۔ ان کے تمام بچے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، اور کرائے کے گھر بھی ایسے کہ جو فلیٹس ہیں جن میں 2 کمروں سے زیادہ جگہ نہیں ہے، یعنی تقریباً 60-70 گز کے فلیٹوں میں رہتے ہیں۔ اور اسی طرح رہبر معظم کے تمام بچے آنے جانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے عامیانہ زندگی رکھتے ہیں، یعنی ان گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں کہ جو معاشرے میں نچلے طبقے کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ رہبر معظم کے گھریلو حالات سے متعلق میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ان کے خاندان والے، ملنے والے، ان کے گھریلو مہمان آتے ہیں تو تب بھی ان کے دسترخوان پر ایک ڈش سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی صرف ایک طرح کا کھانا ان کے دسترخوان پر ہوتا ہے۔ رہبر معظم اپنے کنٹرول میں موجود اثاثے بشمول شرعی فنڈ اور قانونی نگرانی میں چلنے والے اداروں کے اثاثے
کا کیسے انتظام کرتے ہیں؟ کیا ان اثاثوں پر ان کا کوئی عمل دخل ہے؟ کبھی بھی نہیں، وہ ان سہولتوں کا استعمال نہیں کرتے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ شرعی فنڈ، اداروں کی سہولیات جیسے مصطفیٰ فاؤنڈیشن، دفتر رہبری وغیرہ، بنیاد شہید یا کمیٹی امداد امام خمینی وغیرہ اپنی زندگی اور اپنے خاندانوں والوں کے لیے ہرگز اس میں سے کہیں سے بھی کوئی چیز کبھی بھی استعمال نہیں کرتے۔ تو پھر ان کی زندگی کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ رہبر معظم کے مقلدین اور چاہنے والے جو تحائف اور نذرانے ان کی ذات کے لیے پیش کرتے ہیں، انہیں بھیجتے ہیں، انہی کے ذریعے وہ کفایت شعاری سے گھر کے کم سے کم اخراجات پورے کرتے ہیں، اور جو رقوم بچ جاتی ہیں انہیں بھی وقت ضائع کیے بغیر ضرورت مندوں اور خاص طور پر محروم علاقوں کے لوگوں میں تقسیم کروا دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کسی ملک کا سربراہ یہاں آیا، وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ کیسا گھر ہے اور کتنی عجیب زندگی ہے۔ وہ رہبر معظم کے لیے سونے کے اور مہنگے زیورات تحائف کے طور پر لے کے آیا تھا۔ رہبر معظم نے ان تحائف کی طرف دھیان دیے بغیر انہیں جمع کروا دیا اور پھر ان کی قیمت لگوا کر بازار میں بکوا دیا، اور جو رقم حاصل ہوئی اس سے محروم علاقوں میں غریبوں کے لیے 20 گھر بنوائے۔ وہ جو رقم وصول کرتے ہیں یا انہیں بطور تحفہ دی جاتی ہے، حالانکہ ان تحائف وغیرہ پہ اور قیمتی اشیاء پر خود ان کے فتوے کے مطابق خمس عائد نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی خاص طور پر نقدی کا خمس ضرور نکالتے ہیں اور سال کا آخر کا انتظار نہیں کرتے۔ نفیس اشیاء مثلاً کتابیں یا نوادرات جو رہبر معظم کو دی جاتی ہیں، ان کا کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں آستان قدس رضوی کے میوزیم وغیرہ کے لیے روانہ کر دیتے ہیں۔ عطیہ شدہ چیزوں کے مجموعے سے ایک میوزیم تشکیل دیا گیا ہے جو بنیادی طور پر ان کے دور رہبری سے مخصوص ہے۔ رہبر معظم کا شہداء اور ان کے اہل خانہ سے خصوصی شفقت والا تعلق، اگر آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی یادداشت یا نکتہ ہے تو براہ کرم بتائیں۔ اس حقیقت کے علاوہ کہ وہ خود شہداء کے خاندانوں سے غیر معمولی لگاؤ رکھتے ہیں، وہ شہداء کے اہل خانہ کی عزت کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ رہبر معظم اس طرز عمل سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ انہی کی قربانیوں کی بنا پر ہے۔ وہ عوام اور حکام کو سکھا رہے ہیں کہ شہداء کے خاندانوں کا احترام کیسے کیا جائے۔ شاید ملک کی کوئی شخصیت شہیدوں کے اہل خانہ کے پاس اتنی زیادہ دفعہ نہیں گئی ہوگی جتنی دفعہ رہبر معظم جاتے ہیں۔ اکثر اوقات وہ مشہد جاتے ہوئے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کرتے ہیں، بعض اوقات میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا ہوں۔ بلا شبہ جن خاندانوں نے 2 یا 3 شہید دیے ہیں ان کا حق زیادہ ہے، اور کبھی وہ حرم سے واپسی پر اگر تھکے نہ ہوں تو تب بھی شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں اور دیر تک ان کی احوال پرسی کرتے ہیں۔ جب میری صحت اچھی تھی تو میں بھی ان کے ہمراہ شہداء کے اہل خانہ سے ملنے جایا کرتا تھا۔ عام طور پر گھر والوں کو نہیں بتاتے تھے کہ رہبر معظم آنا چاہتے ہیں، بس اتنا بتایا جاتا تھا کہ سپاہ یا فوج کا کوئی عہدیدار یا کمانڈر آنا چاہتا ہے۔ جب ہم دروازے پر دستک دیتے، مثلاً جب شہید کے والد آتے اور دروازہ کھولتے اور رہبر معظم کو دیکھتے تو وہ حیران رہ جاتے۔ کمرے میں بیٹھنے کے بعد عام طور پر رہبر معظم کہتے کہ شہید کے والد میرے اس طرف بیٹھیں اور شہید کی والدہ میری دوسری طرف بیٹھیں۔ ملاقاتوں میں جہاں شہید کے بچے موجود ہوتے انہیں اپنے زانوؤں پر یا اپنے پاس بٹھایا کرتے ہیں اور ان کے سر و چہروں پر شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ 10 سال سے رہبر معظم اقتصادی مسائل کے حل کو ترجیح دیتے آ رہے ہیں جو ملکی معیشت اور عوامی معاشی حالت کے بارے میں ان کی تشویش کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس بارے میں مختصر وضاحت فرمائیں۔ ان کے سرکاری بیانات کے علاوہ میں صرف 2 نکات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے حکومت کے مختلف محکموں اور متعلقہ اداروں کے ذمہ داروں سے ان کی سب سے اہم درخواست یہ ہوتی ہے کہ وہ عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں، عوامی مسائل کو حل کرنے اور لوگوں کے روزگار کے حوالے سے انتھک کام کریں۔ شاذ و نادر ہی کوئی ایسا اجلاس ہوتا ہے جہاں وہ مہنگائی کے بارے میں بات نہ کرتے ہوں اور لوگوں کے حالات سننے کا حکم نہ دیتے ہوں۔ یہ وہ مسئولین کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، مقلدین اور عقیدت مند لوگ رہبر معظم کو جو تحائف اور نذرانے پیش کرتے ہیں وہ ان سب میں سے بہت معمولی سا حصہ اپنی ذاتی زندگی میں استعمال کر لیتے ہیں اور باقی ماندہ رقوم اپنے قابل اعتماد افراد کے ذریعے پسماندہ علاقوں میں لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے ہیں کہ جن سے ان کی کافی بڑی بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، لیکن وصول کنندگان کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہوتا کہ انہیں کس کی طرف سے اور کہاں سے یہ مدد ملی ہے۔ رہبر معظم کی عوام کے لیے فکر مندی اور سوچ اس سے کہیں آگے اور کہیں زیادہ ہے، اور اسی غم نے انہیں بوڑھا کر دیا ہے۔ پچھلی حکومتیں ہوں یا ابھی کی حکومت،
جو ان کی خدمت میں آتے ہیں، کوئی ایسی نشست نہیں جس میں انہوں نے عوام کے لیے اور ان کی معاشی حالت بہتر بنانے کا حکم نہ دیا ہو یا اس سے متعلق سوال جواب نہ کیے ہوں۔ ان کی سب سے اہم فکر مندی عوامی مسائل کو حل کرنا ہے، خاص طور سے ضرورت مندوں اور غریب و نادار افراد کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنے کی تاکید کرتے ہیں، بے انتہا تاکید کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں رہبر معظم کی عبادات جیسے نماز، نوافل، دعا، زیارت وغیرہ کے بارے میں تھوڑا بتائیں تو ہم مشکور ہوں گے۔ ان کے مقررہ اوقات ہیں، وہ رات کا کھانا بہت جلدی کھا لیتے ہیں، جس میں عموماً سب شرکت کرتے ہیں، رات 10 بجے آرام کرتے ہیں، پھر صبح کی اذان سے 2 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں اور نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ میں ان کی نماز تہجد کے بارے میں وہ باتیں نہیں کہنا چاہتا جو میں جانتا ہوں۔ وہ تلاوت قرآن بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کا قرآن کے ساتھ بہت ہی گہرا لگاؤ ہے، خود ہوتے ہیں اور ان کا خدا۔ جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، وہ احتیاط کرتے ہیں اور عام طور پر 10 منٹ تاخیر سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ کن دعاؤں سے زیادہ مانوس ہیں اور کون سی دعائیں معمولاً پڑھتے ہیں؟ زیارت آل یاسین کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، دعائے کمیل کو بھی تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ میں نے ایک بار ان سے پوچھا کون سی دعا آپ کو زیادہ پسند ہے؟ انہوں نے کہا دعائے کمیل۔ البتہ وہ دعائے ابو حمزہ صومالی سے بھی بہت مانوس ہیں۔ اول وقت کی نماز کو ہر چیز پر فوقیت دیتے ہیں۔ وہ عام طور پر اپنی پنجگانہ نمازیں گھر میں بھی باجماعت ادا کرتے ہیں۔ ان کے گھر والے اور رشتہ دار جو گھر پر ہیں ان کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ رہبر معظم کی بندگی اور خدا سے تعلق کا ایک اور پہلو قرآن سے انس ہے۔ رہبر معظم کی تقریروں میں قرآن کی آیات کے حوالے زیادہ ہوتے ہیں۔ بہت سے مسائل میں وہ اپنی عوامی تقریروں میں بھی قرآن سے بہت زیادہ ظریف نکات بیان کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روح اور دل قرآن کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ نے ان کے قرآن مجید سے لگاؤ اور ان کی روزانہ تلاوت کو کیسا پایا ہے؟ وہ مختلف طریقوں سے قرآن کی ترویج میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ ایران تک محدود نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ انقلاب سے پہلے قم کے مدرسے میں جناب کاردان نامی ایک طالب علم نے پورا قرآن حفظ کیا تھا۔ رہبر معظم نے اس واقعے کا بہت چرچا کیا تھا کہ ایک شخص نے پورا قرآن حفظ کر لیا ہے۔ اب ہم اس واقعے سے موازنہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دسیوں ہزار حافظ قرآن ہیں۔ وہ قرآن سے اس قدر لگاؤ رکھتے ہیں کہ انہیں واقعی عاشق قرآن کہا جائے تو غلط نہیں۔ شروع ہی سے انہوں نے ہر سال رمضان المبارک کے پہلے دن کو قرآنی محفل کے لیے مختص کر رکھا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جہاں مشہور قاری آتے ہیں، بعض اوقات دوسرے ملکوں سے بھی قاری حضرات شرکت کرتے ہیں۔ اس دن آقا افطاری سے کئی گھنٹے پہلے محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن خوانی اور تلاوت اور قرأتیں ہوتی ہیں اور ان کو بہت غور سے سنتے ہیں۔ وہ اس قرآنی محفل میں قرأت کے مختلف انداز اور آیات کے معنی و مفہوم پر مفصل رائے رکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم کا قرآن سے جو لگاؤ ہے وہی اہل بیت علیہم السلام سے بھی ہے۔ ائمہ اطہار کی سیرت میں ان کی مہارت کی ایک مثال 14 معصومین کی زندگی کے بارے میں ایک دلچسپ تجزیہ وہ کتاب ہے جو 250 سالہ انسان کے عنوان سے شائع ہوئی ہے۔ اس لگاؤ کی ایک اور مثال ہم نے ان کے دور صدارت میں دیکھی جب ہم نے ان سے 10 سے زائد ملاقاتیں کیں اور ان میں انہوں نے بغیر کسی نوٹ کے ہمیں امام سجاد علیہ السلام کے سوانح حیات سنائی جو اوائل انقلاب میں پاسدار اسلام مجلہ میں شائع ہوئی تھی۔ ائمہ اور اہل بیت علیہ السلام سے ان کی محبت اور رغبت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور تاریخ پر ان کی علمی مہارت واقعاً غیر معمولی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، بغیر نوٹ کے ایسا لگتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی کتاب کھلی رکھی ہو اور وہ پڑھ رہے ہوں۔ وہ اس قدر علمی تسلط رکھتے ہیں، خاص طور پر ان موضوعات۔ محرم اور ایام فاطمہ کی مجالس میں ان کی دلچسپی سب پر عیاں ہے کہ وہ ان ایام میں کس قدر ان محافل کے، ان مجالس کے علاقہ مند ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے گھر میں خاص موقعوں پر دعائے توسل اور حدیث قصہ کی محفلیں ہوتی ہیں۔ نیز ائمہ اطہار علیہم السلام کی شہادت کے موقع پر دفتر میں نوحہ خوانی اور ماتم ہوتا ہے۔ ہر مرتبہ کوئی عالم دین موقع کی مناسبت سے تقریر کرتا ہے، مجلس پڑھتا ہے اور عموماً آخر میں رہبر معظم واعظ اور اصلاحی نکات پر بیان فرماتے ہیں۔ در حقیقت یہ ذکر مصائب علمی و تاریخی کلاس دونوں ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے رہبر معظم کے قلبی تعلق کے بارے میں کوئی خاص بات ہو تو بیان فرمائیں۔ اگر میں ایک لفظ میں کہوں تو وہ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں
یا امام رضا علیہ السلام سے متعلق بے قابو ہو جاتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے محبت ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ہمیشہ سے قائم رہی ہے۔ ویسے بھی وہ امام رضا علیہ السلام کے دل دادا ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ وہاں نماز جعفر تیار پڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں نماز جعفر تیار کی تاکید وارد ہوئی ہے۔ جب وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ زیارت کے لیے آنے والے لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے ایک جگہ ہے جہاں وہ خاموشی سے جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ زیارت پڑھتے ہیں، اپنی عبادات کو انجام دیتے ہیں، نماز جعفر تیار پڑھتے ہیں۔ اب امام رضا علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کیا دعا کرتے ہیں۔ ملک کے داخلی اور خارجی مسائل اور موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں رہبر معظم کی نظر کیا ہے؟ ان کے اطلاعاتی اور خبری ذرائع ایک سے کئی زیادہ ہیں۔ ان کے پاس مختلف ذرائع ہیں جو اکثر ان معلومات اور رپورٹ سے ہٹ کر جو عمومی سطح پہ یا حکومتی سطح پہ پیش کی جاتی ہیں، کئی ذرائع اور ہیں جہاں سے ان کو رپورٹیں ملتی ہیں جو دفتر اور محکموں کے ذریعے پیش کی جاتی ہیں۔ بہت سی چیزیں اور موضوعات اور خبریں ہمارے لیے نئی ہوتی ہیں اور پہلی بار ہم ان سے ایسی بات سنتے ہیں جو نہ ہم جانتے ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ خبر کہاں سے آئی ہے۔ در حقیقت ان کے موقف اور الفاظ کی پختگی جو واقعی سب کو حیران کر دیتی ہے، اگر معاشرے کے مسائل کے بارے میں وسیع معلومات پر مبنی نہ ہو تو ممکن نہیں۔ ہم نے کئی ایک مسائل کے حوالے سے متعدد بار مشاہدہ کیا ہے کہ رہبر معظم یکایک اور ایک لفظ سے نفی یا اثبات میں رائے دیتے ہیں جو ہمارے خلاف ہوتی ہے اور ہم حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح تھے اور ہم غلط۔ رہبر معظم کا اسلامی انقلاب کے قائد اور مرجع تقلید ہونے کے اعتبار سے دوسرے مراجع اعظام سے ایک گہرا احترام والا رابطہ ہے جو ان کی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے اہم ہے۔ یقینی طور پر آپ کے پاس اس حوالے سے بھی بہت سی یادیں ہوں گی اور اس گفتگو میں ان کے کچھ حصے سنانا ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ رہبر معظم سید علی خامنہئی کے دور قیادت میں میری ایک اہم ذمہ داری قابل صد احترام تمام مراجع تقلید سے رابطہ رکھنا تھی، جو بدقسمتی سے کورونا وائرس کی وجہ سے تقریباً ختم ہو کر رہ گئی اور میری طبیعت بھی ناساز رہتی ہے۔ انشاءاللہ میں اسے دوبارہ شروع کروں گا۔ ان میں سے آیت اللہ گل پیگانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ میں آپ کی خدمت میں پہنچا اور رہبر معظم کا سلام پہنچانے کے بعد میں نے عرض کی۔ رہبر معظم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی حکم ہے تو ضرور بیان کیجیے۔ آقا گل پیگانی نے کہا، اگر میں شریعت کی خلاف ورزی دیکھتا ہوں اور ساتھ ہی اگر میں دیکھتا ہوں کہ میری عوامی تقریر اسلامی جمہوریہ کو کمزور کرتی ہے تو میں عوامی سطح پر بات نہیں کرتا، کیونکہ میں اسلامی جمہوریہ کو کمزور کرنا یا نقصان پہنچانا کسی بھی سطح پر حرام سمجھتا ہوں۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ بہت سے لوگوں کے خیال کے برعکس آقا گل پیگانی مزاح پسند تھے۔ میں ایک بار ان کی خدمت میں گیا، کہنے لگے، پہلے صبح کی اذان کے بعد جب ہم ریڈیو سنتے تھے تو وہ پہلے دعائیں اور مناجات پڑھا کرتے تھے، اب کچھ وقت سے ورزش کی موسیقی لگاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ورزش کی طاقت ان باتوں سے زیادہ ہے۔ ان کا مطلب جناب شیر خدا کا ایک نغمہ تھا، ایسا نہیں کہ وہ کھیلوں کے برخلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اذان کے بعد دعائیں نشر کی جائیں۔ ان دنوں جناب لاریجانی وزیر اطلاعات و نشریات تھے۔ جب میں نے رہبر معظم کو بتایا تو انہوں نے مذاق میں کہا، جاؤ لاریجانی سے کہو، افتخار کرو کہ آقا گل پیگانی آپ کا ریڈیو سنتے ہیں، لہٰذا آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے لاریجانی صاحب سے کہا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے دوبارہ دعا و مناجات کے سلسلے کو جاری کر دیا۔ ایک دفعہ ہماری ملاقات آیت اللہ الحاج علی صافی گل پیگانی سے ہوئی، جو کہ آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پیگانی کے بڑے بھائی تھے۔ وہ ایک ملا اور متقی انسان تھے۔ کہنے لگے، مجھے کچھ کہنا ہے، یہ بات رہبر معظم تک پہنچا دو۔ تم جانتے ہو کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مجھے ان سے کوئی کام پڑتا ہے، لیکن ان سے کہو کہ کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں میں آپ کے لیے یعنی رہبر معظم کے لیے دعا نہ کرتا ہوں۔ الحاج علی صافی بہت نڈر اور بہادر تھے۔ آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پیگانی بھی رہبر معظم کے عقیدت مند تھے۔ ان کے ساتھ میری ملاقات میں ان کی طرف سے ایک جملہ اکثر ہوتا تھا، میں ہمیشہ رہبر معظم کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مرحوم آیت اللہ فاضل لنکرانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے میرا کافی گہرا تعلق تھا۔ میں ان کی زیارت کے لیے اکثر جایا کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے، یہاں شہر قم سے ہی میں رہبر معظم کی حفاظت کے لیے ہر رات چاروں قل کی تلاوت کرتا ہوں۔ اگرچہ ابھی بہت سارے سوالات باقی ہیں،
بہرحال آپ مہربانی فرما کر ان چند منٹوں میں ہمیں رہبر معظم کی قانون پسندی کے بارے میں بتائیں۔ اس حوالے سے رہبر معظم بہت سخت ہیں، کہتے ہیں تمام معاملات میں قانون کا نفاذ ضرور ہونا چاہیے۔ ان کا ایک دوست تھا جس کے بیٹے نے جرم کیا اور اسے جیل کی سزا ہوئی۔ انہیں توقع تھی کہ رہبر معظم مداخلت کر دیں گے تاکہ وہ شخص جیل نہ جائے۔ وہ بھی رہبر معظم سے ملنے آئے، لیکن رہبر معظم نے معاملہ جاننے کے بعد عدالتی حکم پر عمل درآمد پر شدید اصرار کیا اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے۔ ان کی قانون پسندی کی بہت سی مثالیں ہیں۔ کبھی کبھی جب ہم ان کے ساتھ کہیں جاتے ہیں تو ٹریفک کے سرخ اشارے پر وہ گاڑی کو اس وقت تک نہیں چلنے دیتے جب تک وہ سبز نہ ہو جائے، اور اسی طرح دیگر مثالیں۔ اس طرح کے موارد بے شمار ہیں، لیکن شاید ان کو بتانا ابھی مصلحت نہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان کے نزدیک ولی فقیہ جتنا اپنے فتووں کے سلسلے میں عمل کا پابند ہے، اسی قدر قانون کے سلسلے میں سب سے زیادہ پابند شخص ہے۔ وہ پانی، بجلی اور گیس کے استعمال اور اپنی ذاتی اخراجات میں بہت محتاط اور احتیاط کرتے ہیں تاکہ کوئی چیز ضائع نہ ہو، اسراف نہ ہو سکے، اور اپنے تمام بل وقت پر ادا کرتے ہیں۔ آخر میں آپ نے پاسدار اسلام مجلہ کو جو وقت دیا اس کے لیے ہم آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔